بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی یا اس کی ایکسٹینشن کا معاملہ کبھی بھی سادہ نہیں رہا، اور اس بار تو بالکل نہیں رہا۔ اگرچہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے الوداعی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، لیکن ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ابھی بھی خبریں مکمل طور پر دم نہیں توڑی، بلکہ وہ خبریں ابھی بھی خبروں میں زندہ ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے کچھ کرم فرما جو ہیں اور ان کے جو ویل وشر ہیں، ان کی ابھی بھی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو چلیں لمبی ایکسٹینشن نہ ملے، شارٹ ٹرم ایکسٹینشن ضرور مل جائے، اور اس کے حوالے سے ان کی کوششیں وہ بڑی ٹارگیٹڈ کوششیں کر رہے ہیں۔ چند اہم شخصیات ہیں جو اس ضمن میں باقاعدہ اس کام کو ٹاسک کے طور پر کر رہی ہے، اور اس حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کوئی 7-8 ماہ کے لیے کم از کم جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے۔ اور پاکستان میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ انہونی بھی ہو گئی تو اس میں بھی کوئی تعجب والی بات نہیں۔ جنرل باجوہ اگرچہ خود بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، ان کا ادارہ یعنی فوج کے ترجمان اور ISPR بھی واضح طور پہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، لیکن جب جنرل صاحب کو مجبور کیا جائے گا اس مجبوری کے نتیجے میں بھی کیا وہ نہیں لیں گے، اس بات کا کوئی کیٹیگوریکلی اعلان نہیں کیا گیا۔ اور جن لوگوں نے ایکسٹینشن دینی ہے انہوں نے بھی ابھی تک کوئی واضح اعلان نہیں کیا کہ ہم ایکسٹینشن دیں گے یا نہیں دیں گے۔ بہرحال یہ معاملہ، یہ خبریں اس طرح چل رہی تھی، میں نے کہا کہ آپ کو تازہ صورتحال بتا دیں کہ خدمتگار ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن مل جائے، اور اس معاملے میں PTI کی بڑی اہم شخصیات جو ہیں وہ بھی پس پردہ رابطے بھی کر رہی ہیں، اور اس معاملے میں سفارتکاری کہہ لیں وہ بھی کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ایک حلقے کی بھی یہ خواہش ہے، اور اس حلقے میں بڑی اہم لوگ شامل ہیں، ان کی بھی خواہش ہے کہ جنرل صاحب کو ایکسٹینشن کچھ عرصے کے لیے دے دی جائے۔ اور نون لیگ میں تو شہباز شریف صاحب تو بڑے حامی ہیں اس بات کے کہ جنرل صاحب کو ایکسٹینشن کچھ عرصے کے لیے مل جانی چاہیے، لیکن رکاوٹ نواز شریف ہیں، اور خود فوج کے اندر بھی اس حوالے سے ظاہر ہے ڈسکشن ہوتی ہوگی اور ہو رہی ہوگی۔ بہرحال اس کا جو بھی نتیجہ آئے گا وہ آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ گورننس کے کچھ معاملات پنجاب میں جو ہے آج ان پہ بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں حکومت کس طرح ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک بار پہلے بھی چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے تھے، اس وقت جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی اور وہ کاف لیگ کے وزیر اعلیٰ تھے پنجاب میں۔ بعد میں کاف لیگ کو کچھ دنوں کے لیے وزارت عظمیٰ بھی مل گئی تھی، لیکن بہرحال وہ اس وقت حکومت کی ہی پارٹی تھی، یعنی جنرل مشرف کی پارٹی تھی۔ اس وقت پنجاب میں چودھریوں نے گورننس کا جو سٹائل متعارف کروایا تھا، اس کے اثرات پنجاب کی سیاست پر آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے بہرحال ڈیولپمنٹ کے کام تو کافی کیے تھے، اور شہباز شریف صاحب کے بعد اگر کوئی ڈیولپمنٹ کے کام اگر کسی وزیر اعلیٰ نے سب سے زیادہ کیے ہیں تو ان میں پرویز الہی صاحب کا نام ہی آتا ہے۔ لیکن ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور چیز بھی ڈیولپ کی تھی، وہ تھا برادری ازم۔ انہوں نے پنجاب میں جاٹوں کے جو خانوادے تھے، سیاسی خانوادے، جاٹ برادری ڈھونڈ کر ان کو اوبلائج کیا تھا، اور ایک طرح سے جاٹ راج مسلط کر دیا تھا پنجاب پہ۔ اور اس سے دوسری جو پنجاب میں جو قومیتیں ہیں ان کے اندر بڑی ایک قسم کی اس حوالے سے فاصلے پیدا ہوئے تھے، اور اس بات کا تاثر مل رہا تھا کہ شاید یہ صرف برادری ازم کے حوالے سے ہی پالیٹکس کی جا رہی ہے۔ اب بھی پنجاب میں جب چودھری پرویز الہی کو حکومت ملی ہے تو انہوں نے ایک تو کاف لیگ کی بحالی پر کام شروع کیا ہے، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ کاف لیگ سے وابستہ جو لوگ ہیں، جو MPs ہیں خاص طور پر، اور جو جہاں پہ ان کے ایسے لوگ ہیں جو آنے والے الیکشن میں سیٹ نکال سکتے ہیں، تو ان حلقوں کو اور ان شخصیات کو خاص طور پر نوازا جا رہا ہے۔ ایکسٹرا آرڈنری ان کے کام کیے جا رہے ہیں، ان کے کہنے پہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ ایک طرح سے کیا جا رہا ہے آنے والے الیکشن کے لیے پیش بندی کی جا رہی ہے تاکہ وہاں سے لوگ جیتیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب کی کاف لیگ کو اگر اکثریت نہ بھی ملے تو کم از کم اتنی سیٹیں تو مل جائیں کہ وہ ایک بار پھر کسی نہ کسی کے ساتھ بارگیننگ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔
اور اسی طرح ایک یہ سیاسی محاذ پہ کام ہو رہا ہے، اور دوسرا اس سیاسی پریکٹس میں بھی برادریزم کو بڑا فوکس کیا جا رہا ہے۔ جاٹ پنجاب کے کسی بھی علاقے میں، کسی تحصیل، ضلع، کونے خدرے میں پایا جاتا ہے تو وہ چودھری پرویز الہی کی سرپرستی اس پہ ہے، اور اگر اس کی اپروچ ہو جائے تو وہ بآسانی ایوان وزیر اعلیٰ تک رسائی بھی ہے اس کے کام بھی ہوتے ہیں، اس کے کہنے پہ ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس سے پی ٹی آئی میں بھی پریشانی کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے، اور نون لیگ بھی جو یہاں کی اس وقت دوسری بڑی پارٹی ہے حکومت میں، اس میں بھی بڑی پریشانی ہے۔ میں خود عینی شاہد ہوں کچھ چیزوں کا، کہ ایک ڈسٹرکٹ میں میں نے وہاں پہ خود دیکھا کہ پی ٹی آئی وہاں سے ایک بھی سیٹ گزشتہ الیکشن میں حاصل نہیں کر سکی تھی۔ یہ 2018 کے الیکشن میں کلین سویپ کیا تھا مسلم لیگ نون نے وہاں سے، لیکن اب وہاں پہ پی ٹی آئی نے اب اس ضمنی الیکشن میں ایک سیٹ جیتی ہے، یہ بہاول نگر کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہاں پہ جو چودھری پرویز الہی کے سابق گروپ والے لوگ ہیں، اس وقت ان کا راج ہے وہاں پہ۔ عبداللہ وینس صاحب، ان کے والد علی اکبر وینس جو تھے، وہ ضلع ناظم رہے تھے چودھری پرویز الہی کے سابق دور میں۔ اب عبداللہ وینس، ان کے پاس اس وقت کوئی نہیں ہے پولیٹیکل پوزیشن، وہ الیکشن ہار چکے تھے، لیکن اس وقت ضلع بہاول نگر میں اگر کسی کا سکہ چل رہا ہے تو اس کا نام ہے عبداللہ وینس، اور اس کی وجہ ان کا سیاسی اثر و رسوخ نہیں، ان کی برادری کا اثر و رسوخ ہے، یعنی وہ جاٹ ہیں اور چودھری پرویز الہی صاحب کی ان کو سرپرستی حاصل ہے، تو اسی سرپرستی کے ضامن میں وہاں پہ پولیس ہو، ایجوکیشن ہو، دیگر جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ تقرر اور تبادلے جو ہے وہ عبداللہ وینس کی چٹ پہ، سفارش پہ یا ان کے فون کال پہ ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ چاہے چیختی چلاتی رہے، شوکت بصرہ صاحب نے وہاں پہ جلوس بھی نکالے، احتجاج بھی کیا، بڑی پریس کانفرنسیں بھی کی، پولیس کے مظالم بھی اجاگر کیے، لیکن وہ ڈی پی او کا کچھ نہ کر سکے، اس کا ٹرانسفر تک نہ کروا سکے، کیونکہ اس کو عبداللہ وینس کی سپورٹ حاصل ہے ڈی پی او بہاول نگر کو۔ تو اسی طرح باقی محکموں میں بھی ہے، اور یہ ایک میں نے بہاول نگر کی صورتحال آپ کو بتائی، پورے پنجاب میں اسی طرح کی صورتحال ہے، بلکہ ادھر جی ٹی روڈ پہ تو جائیں تو پھر چودھری برادران نے اپنی مرضی کی وہ حد بندیاں کر کے نئے ضلع بنا دیے، نئے اضلاع بنا دیے، اور یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے دو فیکٹر ہیں، ایک سیاسی طور پر کاف لیگ کو زندہ کرنا آئندہ کے لیے، الیکشن کے لیے کہ وہ کچھ سیٹیں حاصل کر پائیں، اور دوسرے برادریزم کو سپورٹ کرنا۔ ایک یہ ہے جو سچویشن پنجاب میں اس وقت چل رہی ہے، اس کے یقینی طور پر نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ یہ برادریزم جو آ جاتا ہے جب اس طرح کے معاملات میں، تو پھر اس کے پاکستان کی سیاست پر اور سماج پر انتہائی نقصان دہ اثرات پڑتے ہیں۔ ہم نے مختلف علاقوں میں جاٹ اور ارائی کی ایسی تقسیم ماضی میں دیکھی جو کہ خوفناک شکل اختیار کر چکی تھی، یہ کچھ عرصے کے لیے اس میں ذرا کمی آئی، لیکن اب پھر اسی تقسیم کو دوبارہ ابھرنے کا موقع ملے گا اس طرح کی صورتحال سے۔ پنجاب میں بیوروکریسی کا بھی عجیب حال ہوا پڑا ہے، یہاں سے سینئر بیوروکریٹ جو ہیں وہ یہاں پہ سرو کرنے کو تیار نہیں ہیں، شاید یہی معاملات ہیں کہ ان کو بھی ایکسٹرا آرڈنری احکامات دیے جاتے ہیں اور ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ فالو کریں، اب وہ فالو کریں پھر بھی پھنستے ہیں، نہ کریں پھر بھی پھنستے ہیں، اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے۔ چیف سیکرٹری پنجاب مسلسل ڈاکٹر کامران علی افضل جو ہیں، انہوں نے بھی اس حکومت کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیا، اس وقت وہ رخصت پر ہیں اور ان کی رخصت بغیر کہے منظور کی جا رہی ہے۔ آئی جی پنجاب فیصل شاہ کار جو ہیں وہ بھی رخصت پر چلے گئے ہیں۔ تو سینئر بیوروکریٹ جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ اس وقت کام نہیں کرنا چاہ رہے، حالانکہ چودھری پرویز الہی صاحب بڑے بااخلاق آدمی ہیں، لیکن وہ جس طرح کے ایکسٹرا آرڈنری کام کروانا چاہ رہے ہیں اس سے پرابلم ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے جو سینئر بیوروکریٹ ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے۔ اور کئی ایسے بیوروکریٹ ہیں جن کو، جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کل کن کن کی سفارش چل رہی ہے، انہی کی سفارشوں پر ان کو ایکسٹرا آرڈنری عہدے مل رہے ہیں، ان کو پروموشنز ہو رہی ہیں، ان کو من پسند جگہ پہ کسی کو ڈی پی او لگایا جا رہا ہے، کسی کو ڈی سی او لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ عثمان بزدار کے دور میں جو ہو رہا تھا، اس وقت صرف بزنس کے طور پر ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی تھی، یعنی کہ پیسہ کمایا جا رہا تھا اس سے۔ اب چودھری برادران کے دور میں بھی کام وہی ہو رہا ہے، لیکن اس سے دو مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں، ایک برادری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور دوسری اپنی سیاسی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط کی جا رہی ہے، کہیں کہیں پیسے بھی چل رہے ہیں، یہ بھی سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔
ایک اور جو اسی دوران ہی بات آئی جی پنجاب کے حوالے سے ہوئی کہ آئی جی پنجاب اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کے پولیس کے حوالے سے مشیر مقرر ہوئے، یہ گزشتہ دنوں اعزاز ملا پاکستان کو، تو اب وہ وہاں پہ جانا بھی چاہ رہے ہیں اور یہاں سے ریلیو بھی ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک ریلیو نہیں کیا گیا۔ اسی دوران پی ٹی آئی کے بڑے سینئر رہنما بابر اعوان صاحب نے اس امر کی مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کو لکھیں گے کہ فیصل شاہکار کی خدمات نہ لی جائیں۔ یہ بڑا ایک افسوسناک بات ہے، کیوں لکھیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ پنجاب میں امن و امان قائم نہیں کر سکا وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو کیا ایڈوائز کرے گا؟ تو اس سے کوئی اور خوش ہو نہ ہو، بھارت ضرور خوش ہوگا، کیونکہ بھارت بھی اسی عہدے پر اپنے ایک بندے کو نامینیٹ کروانا چاہ رہا تھا، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کا نمبر آیا تو پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے اس کی مخالفت یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے گندے کپڑے بیچ چوک اور چوراہے دھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی معاملات، سیاسی لڑائیوں کو یہاں تک ہی رہنا چاہیے، یہ اس حد تک نہیں پھیلنی چاہیے کہ ہم عالمی اداروں میں بھی اپنے لوگوں کی اور اپنے ملک کے جو لوگ ہیں ان کی مخالفت شروع کر دیں۔ اس سے پہلے ہم پی ٹی آئی کی طرف سے ہی لیٹر بھی لکھے جا چکے ہیں کہ پاکستان کو قرضے نہ دیے جائیں، امداد نہ دی جائے، اور اس طرح کے معاملات، یہ ساری چیزیں ایک جگ ہنسائی کا باعث بن رہی ہیں۔ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کے معاملے میں یہ بابر اعوان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اس کی مخالفت کرے اور ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جس سے پاکستان کی بدنامی ہو۔